اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری۔ اعلیٰ حضرت کا تقوی اور اعلیٰ حضرت کی پرہیزگاری، اس واقعات میں آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ عاشق رسول امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک سنتے ہی اہل عقیدت شہر بریلی کو پیار و محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر میں ہمارا محبوب مدفون ہے۔ اس شہر میں ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہماری آنکھوں کا نور جلوہ فرما ہے۔ اس شہر میں ہماری تمناؤں کا مرکز اور ہماری آرزوؤں کا قبلہ ہے۔ اس شہر میں ہمارے ارمانوں کا کعبہ ہے۔ اس شہر میں ہمارے ایمانوں کا محافظ ہے۔ ایک ایک لفظ آپ غور سے سنیے گا۔ وہ کون سا شہر ہے؟ وہ شہر بریلی ہے۔ وہ بریلی جہاں سے عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے۔ وہ بریلی جہاں سے صدیقی صداقت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ وہ بریلی جہاں سے فاروقی تلوار غداران رسول کے لیے ہمہ وقت میان سے باہر ہے۔ وہ بریلی جہاں سے شب و روز عثمانی سخاوت کا باڑا بٹ رہا ہے۔ وہ بریلی جہاں سے صبح و شام علمی شجاعت، علوی شجاعت کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ بریلی جہاں سے حسنی حلم و بردباری کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ وہ بریلی جہاں سے حسینی شہادت اور سجدہ شبیری کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وہ بریلی جہاں سے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بریلی جہاں سے عشق بلالی کا درس دیا جا رہا ہے۔ وہ بریلی جہاں سے دین و سنیت کی حفاظت کے لیے سپاہی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ وہ بریلی جہاں سے ہر دل کو محبت رسول کا مدینہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ بریلی جہاں لوگوں کو عشق رسول کا جام پلایا جا رہا ہے۔ وہ بریلی جہاں سے شریعت کا فتویٰ جاری کیا جا رہا ہے۔ وہ بریلی جہاں سے تقوی کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسی شہر بریلی میں علم و حکمت کے وہ تاجدار پیدا ہوئے جنہیں دنیا اسلام نے اعلیٰ حضرت کہا، جنہیں علماء حق نے مجددین ملت کہا، اور جنہیں عاشقوں نے امام عشق و محبت کہا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول تھے جنہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو فخریہ عبد المصطفیٰ کہا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت زہد و تقوی کے ایسے پیکر تھے جنہوں نے فرائض تو فرائض، واجبات تو واجبات، سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑیں اور نہ مستحبات ترک فرمائے، اور تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت کے تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ تندرست ہوں یا بیمار، ہر حال میں 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ بیمار ہوں یا تندرست ہوں، کسی بھی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، لیکن آپ 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور اپنے مریدوں کو بھی بار بار تاکید فرماتے رہتے تھے۔ آپ موسم گرما میں نماز دیر سے پڑھتے تھے، مگر ایسا نہیں کہ مکروہ وقت آ جائے۔ نماز ادا فرماتے وقت رکوع، سجود، قومہ، قاعدہ اور جلسے کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ظہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت ان کی نماز دیکھ رہے تھے۔ جب وہ شخص اپنی سنتوں سے فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ آپ کی ایک رکعت بھی صحیح نہیں ہوئی ہے، کیونکہ سجدہ کرتے وقت تمہاری ناک زمین سے علیحدہ رہی اور پیروں کی انگلیوں میں سے کسی انگلی کا پیڈ زمین سے نہ لگا، لہٰذا آپ پھر سے سنتیں پڑھیے، اور ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھتے کہ سجدہ کرتے وقت ناک کی ہڈی اور پیروں کی کم از کم ایک انگلی کا پیڈ زمین سے لگا رہے، ورنہ اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر پائے
اور اسی طرح نماز پڑھتا رہے تو اس کی ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ یعنی ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے، 3 کا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت نماز میں ہمیشہ سر پر عمامہ باندھتے تھے۔ فرض نماز کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ کبھی کبھی بغیر عمامے کے نماز نہ پڑھی۔ اعلیٰ حضرت سخت بیمار ہوتے، اٹھنے بیٹھنے کی بالکل طاقت نہ رہتی، پھر بھی فرض نماز بجماعت مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج ہم صحیح سالم ہیں تو ہم لوگ ادا نہیں فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم درس عبرت حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت آداب مسجد کا بھی خاص خیال رکھتے تھے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر اور شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم تقوی و پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی بلکہ زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی تھا، کیونکہ ہمہ وقت تصنیف و تالیف، فتویٰ نویسی اور کتب بینے میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی خوراک بہت مختصر سی تھی، 1 پیالی شوربہ اور 1 یا 1.5 بسکٹ تناول فرماتے، وہ بھی روزانہ نہیں بلکہ اس میں بھی ناغہ ہو جاتا تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا عظیم مجاہدہ کیا ہے۔ پوری زندگی خدمت دین میں گزاری، پوری زندگی محبت رسول میں گزاری، پوری زندگی عشق رسول میں گزاری، پوری زندگی خوف خدا میں گزاری، پوری زندگی سنت مصطفیٰ میں گزاری، پوری زندگی شریعت مصطفیٰ بتانے میں گزاری، پوری زندگی مخالفین کی گالیاں سننے میں گزاری۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مجاہدہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین کی گالیوں کو آپ سن رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کے پیر و مرشد نے کسی اور ریاضت میں آپ کو نہ لگایا اور خلافت و اجازت کے ساتھ تمغہ امتیاز بھی بخش دیا، اور فرمایا اگر بروز قیامت احکم الحاکمین فرمائے گا اے آل رسول تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں اپنی نماز، روزے اور عبادت کو پیش نہیں کروں گا، بلکہ میں خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یعنی یہ پروردگار خالق کائنات میں احمد رضا کو لایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کے تاجدار، تفقہ و تدبر میں شہرہ آفاق تھے، شریعت و طریقت کے سنگم اور زہد و تقوی کے شاہکار تھے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کشور شعر و ادب کے شہر یار اور سلوک و تصوف میں یگانہ روزگار تھے، بلکہ یوں کہیے کہ امام احمد رضا سرمایہ افتخار تھے، سنیت کے علم بردار تھے اور اسلاف کے مقدس یادگار تھے۔ مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ رضائے مولا کے حصول اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کی زندگی اسلاف کی زندگی کا نمونہ تھی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اسلاف کی زندگی کا عکس نظر آتا تھا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو حفظ حدیث میں امام بخاری کے پرتو تھے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے فتوے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے تقوی میں امام شافعی کی شان نظر آتی تھی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے قول و فعل میں امام بن حنبل کا استدلال نظر آتا تھا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کی ہدایت و اصلاح میں غوث اعظم کا پیغام نظر آتا تھا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے فقر و فاقہ میں خواجہ غریب نواز کی تصویر نظر آتی تھی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے اخلاق و کردار سے اولیاء اکرام کی جھلک نظر آتی تھی۔ الغرض اعلیٰ حضرت کے دل میں عشق و مولا اور محبت محبوب اس طرح رچ بس گئی تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ اس دنیا بسیط میں آنے والے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نفس امارہ کے غلام ہوتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، عبادت الہیہ سے غافل ہوتے ہیں، اپنے مقصد تحقیق کو بھول جاتے ہیں، پوری زندگی فسق و فجور میں گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناصح کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی ہے۔
ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں تو بیگانے اپنے بھی ان کو بھول جاتے ہیں اور دنیا ان کو فراموش کر جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو عبادت و ریاضت کا شوق ہوتا ہے، تقوی و طہارت کا جذبہ ہوتا ہے، خدا ترسی اور بندہ دوری ان کا وطیرہ ہوتا ہے، پوری زندگی یاد الہی میں گزرتی ہے، پوری زندگی عشق نبوی میں بسر ہوتی ہے، خدمت خلق ان کا پیشہ ہوتا ہے، ذکر الہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب دنیا چھوڑتے ہیں تو ان کی ادائیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کے اوصاف مبارکہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اہل دنیا اگر بھلانا بھی چاہے تو انہیں بھلا نہیں سکتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ خواجہ غریب نواز دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ قطب الاقطاب خواجہ عثمان ہارونی دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ خواجہ بندہ نواز دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت محبوب الہی دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت صابر پاک کلیری دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا ان کو بھلا نہ سکی۔ مخدوم سمنا نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی، اور سرکار اعلیٰ حضرت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ مفتی اعظم دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ شہباز عش پرواز نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور محدث اعظم نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور وارث پاک دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت مدار صاحب علیہ رحمہ دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت شاہجی ملت علیہ رحمہ دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت قطب شہر حضرت شہدانہ ولی دنیا میں نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت مجاہد ملت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضرت حضور حافظ ملت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی، اور بے شمار اولیاء اکرام دنیا میں آئے تشریف لے گئے لیکن ان کی یاد آج بھی باقی ہے، ان کو دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور صدر الشریعہ نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور برہان ملت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور شیر بے شے اہل سنت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور ملک العلماء نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور مفتی نان پارا نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور عبد المصطفیٰ اعظمی نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور شمس العلماء نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور رئیس القلم نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور تحسین ملت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور سبتین ملت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ حضور حبیب ملت نہ رہے مگر دنیا بھلا نہ سکی۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو دنیا سے چلے گئے تو اپنے مزارات میں بھی آج بھی زندہ ہیں، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ آج بھی ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور فیوز و برکات تقسیم کر رہے ہیں۔ اب لینے والے کی صلاحیت ہے کہ کیسے کر کے لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان علماء اکرام سے، اولیاء اعظام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کرنے میں کوئی خامی ہوئی ہو اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔